نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے ان 5 باتوں کو سیکھے، خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بیان کی۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ان چیزوں سے بچ جا جو اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں، جن کو اللہ نے جائز نہیں رکھا، تو اس کے نتیجے میں تو تمام لوگوں سے بڑھ کر عبادت گزار بن جائے گا۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو چیز اللہ رب العزت نے تمہاری قسمت میں کی ہے اس پہ راضی رہ، اس پہ خوش رہ، اپنی تقسیم پر اللہ رب العزت کی اپنے بارہ میں تقسیم پر خوش اور راضی رہو۔ تکن اغنى الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر امیر آپ ہوگے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، آپ مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو رویہ جو معاملات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیزیں لوگوں کے لیے پسند کرو، آپ صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو اور ان کے بعد ساری امت کو کی ہیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ عام طور پر ہمارے ہاں
یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، عبادات کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، حج عمرہ بھی کر لیں گے، صدقات بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، نماز روزے کا بھی اہتمام کریں گے، عقیدہ بھی ان کا ٹھیک ہوگا، اور وہ اسی کو عبادت سمجھیں گے۔ نیکی کے کام کرنا اسی کو ہی عبادت سمجھ لیں گے۔ یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دیگر بہت سارے غلط معاملات بھی کرتے چلے جائیں گے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کا اہتمام کریں گے، لیکن کاروبار میں ہیرا پھیری، رشوت، سود، دو نمبری، دوسروں کے حق غصب کر لینا، دوسروں پر ظلم زیادتی کر جانا، اپنی زبان سے کسی دوسرے کو تنگ کر دینا، اس طرح کے معاملات بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ عبادت گزار بننے کے لیے، متقی پرہیزگار بننے کے لیے بندہ نیکیاں زیادہ کرے تو زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ متقی پرہیزگار نیک بننے کے لیے نیکیاں زیادہ کرنا ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ رب العزت نے منع کی ہیں، جن کو حرام کیا ہے۔ اگر کوئی انسان صحیح کام کرتا ہے لیکن غلط سے نہیں بچتا، وہ صحیح معنوں میں عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ صحیح معنوں میں عبادت گزار وہ ہے جو نیکی بھی کرے اور گناہ سے بھی بچے۔ یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر آپ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عبادت گزار بننا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، تو نیکیوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ محارم سے بھی بچو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بھی رکو۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ دو مطلب ہیں اس کے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے بندہ غلط کاموں سے بچتا ہے، یہ بھی درست ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے، نماز کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غلط کاموں سے بھی رکے۔ یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھے، نماز پڑھ کے جاتا ہے دکان پہ اور وہی کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھے سود بھی کھائے، نماز بھی پڑھے رشوت والے معاملات بھی کرے، بہنوں کا حق بھی غصب کر لے، اپنی آنکھ کا، کان کا، زبان کا، دل کا، دماغ کا غلط استعمال بھی کرے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے کہنے پر آپ رکوع سجود یہ معاملات سارے کرتے ہو تو نماز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دیگر غلط کاموں سے بھی بچیں۔ کئی سارے گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے بندے کو کئی سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو بندے کا نیکی کے جو معاملات ہیں، اچھے کام ہیں، ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں رہتا۔ اگر ایک آدمی بہت نیکی کرتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی شرک ہے، کفر ہے، ریاکاری ہے، تو اس نیکی کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا کرنے سے اس کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ نیکیاں فائدہ تو دیتی ہیں لیکن جس طرح دینا چاہیے نیکیوں کو فائدہ وہ نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ پیشی مختلف موقعوں پر ہوتی ہے، کوئی ہفتے میں 2 دفعہ بھی ہوتی ہے، سالانہ بھی ہوتی ہے۔
لیکن حکم ملتا ہے کہ وہ لوگ جن کی آپس میں کوئی ناراضگی ہے، کوئی دشمنی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، ان کو چھوڑ کے باقیوں کے گناہ چھوٹے موٹے معاف کر دو۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر کسی کے پائے جاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت اس پیشی کے موقع پر اس کی نیکیوں کو دیکھتے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن آپس میں ناراضگی، نفرت، کینہ، بغض، عداوت، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو اس کو صحیح فائدہ ہونا تھا، اس کے گناہ بھی مٹنے تھے، نیکی قبول ہوئی، لیکن اس کے وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ نیکیوں کی وجہ سے معاف ہونے تھے، وہ معاف ہونے سے رہ گئے، یہ نقصان ہو گیا۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں کہ بندہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی کر لے، ان نیکیوں کے ساتھ وہ گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو بہت راضی کر لے، اللہ کے سامنے سجدے کر لے، معافیاں مانگ لے، لمبے لمبے رات کے قیام کر لے، پورے مہینے کے روزے رکھ لے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، جہاد بھی کرے، یہ سارے نیکی کے کام کرنے سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان نیکیوں سے وہ گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں، نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک نماز سے اگلی نماز تک کے درمیان جو گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، پورے سال کے درمیان کے جو گناہ ہے روزوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ اللہ کہتے ہیں معاف کر دوں گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اذا عملت سیئۃ فعمل بجنبها حسنۃ تمحوها، جب بھی آپ سے غلطی ہو جائے اس غلطی کی جگہ پر نیکی بھی کرو، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس غلطی کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن آپ اس حدیث پر غور کریں، 2-3 مثالیں دے کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جب تک ان کی تلافی نہیں کریں گے، ان گناہوں کی، ان کی اصلاح نہیں کریں گے، ان کو درست نہیں کریں گے، جتنی پہاڑوں جیسی نیکیاں کر لیں وہ گناہ معاف ہونے کے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو کنگال کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم ولا دینار لہ، ہم کنگال مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپے پیسہ نہیں، درہم دینار نہیں، یا ہے تو لٹ گیا، اس کے کام نہیں آیا، ہم سمجھتے ہیں یہ مفلس ہے، کنگال ہے، غریب ہے۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکوٰۃ، بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، جنت میں جا سکتا تھا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھے اچھے کام اس نے کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی تھی، قد شتم ھذا واکل مال ھذا، کسی کا مال کھا گیا تھا، اپنی بہنوں کی وراثت کھا گیا، بھائی کا حصہ کھا گیا، تولنے میں 2 نمبری کر گیا، ماپنے میں 2 نمبری کر گیا، کسی بھی طریقے سے اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مال کھایا، اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تنگ کیا، کسی کو گالی دی، شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کسی کا خون بہایا، کسی کے منہ پہ تھپڑ مارا، کسی کو مکہ مارا، کسی کو گالی گلوچ کی تھی، اس طرح کے معاملات بھی اس کے تھے۔ اب اگلے الفاظ پر غور کریں، بات سمجھائے گی۔
فرمایا نماز روزہ زکوٰۃ حج کر کے آیا تھا، جنت میں جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے بھی معاملات تھے اس کے۔ اللہ کی عدالت لگے گی، یہ آ جائے گا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اچھا اس کی نیکیاں اس کو دے دو، جتنا مال کھایا تھا اس کی بقدر نیکیاں اس کو دے دو، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے ناجائز تھپڑ مارا تھا، اس نے ناجائز مجھے برا کہا تھا، اچھا اس کے حساب سے اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ غرض اس کی نیکیاں جنت میں لے جانے والی تھیں لیکن لوگوں میں بٹ گئیں۔ فرمایا کہ اگر پھر بھی کھاتا پورا نہ ہوا، اللہ کہے گا اچھا اب اس طرح کرو، اس نے جن پر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دو، ثم طرح فی النار۔ یہ نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، نیکیوں میں سبقت کرنے والا، نیکیاں لے کر جنت میں پہنچنے والا، اپنے ان معاملات کی وجہ سے نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دے گا، لوگوں کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لے گا، اور اس کے متعلق حکم ہوگا ثم طرح فی النار، اس کو آگ میں ڈال دو۔ فرمایا یہ میری امت کا کنگال ہے، مفلس ہے، اس کے پاس تھا ضائع ہو گیا، باقی نہیں رہا، سب لوگوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ اصل مفلس، اصل کنگال، اصل غریب یہ ہے۔ وہ اصل غریب نہیں ہے جو روپے پیسے کا غریب ہے، اصل غریب وہ ہے، وہ مفلس نہیں، وہ کنگال نہیں جو روپے پیسے کا۔ اصل مفلس کنگال قیامت والے دن وہ ہوگا جس کی نیکیاں اس کو فائدہ نہ دیں۔ اب ذرا حدیث کا مفہوم سمجھیں۔ ایک طرف یہ بات طے شدہ ہے کہ نیکیاں کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس حدیث میں دونوں باتیں بیان ہیں، اس نے نماز بھی پڑھی تھی، روزہ بھی رکھا تھا، زکوٰۃ بھی دی تھی، حج بھی کیا تھا، پھر یہ کیوں جہنم میں گیا؟ اس کی نیکیوں نے اس کے گناہوں کو کیوں نہیں مٹایا؟ جس طرح کہ میں نے سمجھا نا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو جو کر لو، حج کرائیں گے، بعض لوگ حج کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں کہ حج کر لیا اب جو مرضی کرتے چلے جاؤ، بعض جہاد پہ چلے جائیں گے غازی بن کے، آگے وہ سمجھتے ہیں جنت تو ہم نے اپنے نام لگوا لی، اب جو مرضی کرتے چلے جاؤ، میں تو غازی ہوں، غازی کے تو بڑے فضائل اور مناقب بیان ہوئے، میں تو عالم دین ہوں، عالم دین کے تو بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کی نیکیاں اس کے کام کیوں نہیں آئیں؟ نماز سے گناہ معاف ہوتے تھے، اس کے گناہ پھر بھی کھڑے ہیں۔ اگر معاف ہو گیا تو مطالبہ کس بات کا، سوال کس چیز کا؟ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، میرا مال کھایا تھا، وہ تو گناہ اگر معاف ہو جانے تھے نماز پڑھنے سے تو یہاں تو مطالبہ نہ ہوتا نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز اپنی جگہ پر، روزہ اپنی جگہ پر، جہاد اپنی جگہ پر، حج اپنی جگہ پر، لیکن یہ اس طرح کی جو حقوق العباد والے معاملات ہیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جتنے مرضی کر لو، ان سے معاف ہونے کے نہیں ہیں، ان کی تلافی کرنی پڑے گی، اس مسئلے کو دنیا میں حل کرنا پڑے گا۔ جس کے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے کہ بھائی معاف کر دے، اس سے معافی لینی پڑے گی، ورنہ اللہ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے معاملات اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سارا کچھ ہے، لیکن آگ میں پھر بھی کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نے اس طرح کے اس کے گناہ معاف نہیں کیے، ورنہ نماز، روزہ، حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الحج یہدم ما کان قبلہ، بندے کے پچھلے گناہ حج سے معاف ہو جاتے ہیں، اس کے معاف نہیں ہوئے، یہ والے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مثال اور دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر میں پہنچا ہے، یا کسی بھی لمبے سفر، دور دراز کا سفر کر کے اس نے کوئی بڑا اہم کام کیا ہے، سفر کے اثرات اس کے اوپر موجود ہیں، جسم اس کا غبار آلود ہے،
اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، حتیٰ کہ بیت اللہ میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب، اللہ میرا فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، میری فلاں ضرورت پوری کر دے۔ اب فرمایا اس کی قبولیت کے، دعا کو قبول کروانے والی جو اس کے اندر چیزیں ہونی چاہیے وہ موجود ہیں۔ سفر کیا ہوا ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ حالت بڑی پراگندہ ہے، اللہ قبول کرتا ہے، ترس کرتا ہے۔ دور کا سفر کر کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی، اس کا لباس حرام کا، یہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، دور دراز سے دین کا علم سیکھنے کے لیے آنے والا، اَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ اس بندے کی دعا کیسے قبول کرے؟ اب ذرا غور کریں، کتنی بڑی بات ہے۔ حج عمرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے معاف کیوں نہیں؟ اس کی تو اللہ دعا بھی قبول نہیں کر رہا، اس کی دعا بھی قبول نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ دوسروں کا مال کھا کے آیا ہے، رشوت کے پیسے لے کے آیا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا حصہ کھا کے آیا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم زیادتیاں کرنے والا، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہو، اللہ رب العزت اس کے اس طرح کے کاموں کی وجہ سے اس کا حج عمرہ، اس کی وہ دعائیں، اس کی گرہ آزاری، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ نے جہاد کی فضیلت بیان کی۔ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول کیا خیال ہے ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، اتکفر انی خطایا، کیا میرے گناہ مٹ جائیں گے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ شہید کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے کئی سارے فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بیان کی کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو شہید ہوتے ہی اللہ احکم الحاکمین اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کا خون زمین پر گرتے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھے گا، اور دنیا میں شہادت کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے کرے گا، اور اس کے 70 رشتہ داروں کے اندر اس کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ شہادت کی کتنی فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا۔ اب بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول کیا اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اتکفر انی خطایا، میرے گناہ مٹ جائیں گے، جنت میں چلا جاؤں گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، ہاں اگر تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے بشرطے کہ صبر کرنے والا ہو، نیت تیری ٹھیک ہو، آگے بڑھنے والا ہو، پیٹھ دکھانے والا نہ ہو، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اگر تو اللہ کے راہ میں شہید ہو، اخلاص ہے تیرے اندر، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، کیونکہ ایسے بندے کی شہادت کا فائدہ نہیں، صبر کرنے والا ہے، ڈٹ جانے والا ہے، بھاگنے والا نہیں، آگے بڑھنے والا ہے، پیٹھ دکھانے والا نہیں، اس طرح تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ تیرے گناہ معاف کر کے جنت میں داخلہ دے گا۔ یہ بات آپ نے اس کی سنی، پھر اس سے پوچھا ذرا اپنا سوال دہراؤ، کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں جنت میں جا سکتا ہوں، گناہ مٹ جائیں گے؟ آپ نے وہی بات دوبارہ دہرائی کہ ہاں اگر تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح شہادت پائے کہ تو صبر کرنے والا ہے، تیری نیت ٹھیک ہے، آگے بڑھنے والا ہے، پیٹھ دکھانے والا نہیں ہے، ثواب کی امید رکھنے والا ہے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ یہ ابھی جبریل نے آ کر مجھے، جب میں نے تجھے تیرے سوال کا جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیج دیا، جا کے بتا شہادت کے ساتھ باقی سارے گناہوں کی معافی مل جائے گی، قرض کی معافی نہیں ملنی۔ کسی کا کھا کے مر گیا
اللہ کی راہ میں جان بھی لٹا دے، اللہ تعالیٰ وہ اس کا کھایا ہوا معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، شہادت کا مقام مرتبہ دیکھے۔ لیکن اور یہ بات بھی غور کریں، قرض دونوں فریقوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، ایسے ہی نا آپ نے کسی سے قرض لینا دھکے سے تو نہیں لے سکتے، اگلا بندہ بھی خوش ہو کے اپنی رضامندی کے ساتھ یا باہم رضامندی کے ساتھ وہ دیتا ہے، آپ لیتے ہیں، دو فریقوں کی رضامندی سے قرض ہوتا ہے۔ شہادت جیسا عظیم عمل، اس کے ساتھ قرض والا گناہ معاف نہیں ہوگا، اگر کسی کا کھا کے مرا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، اور یہ وہ کھایا ہوا ہے جو رضامندی سے لیا تھا، اور وہ کام وہ مال جو رضامندی کے بغیر ہی لیا ہو، کسی کا چوری کر کے لیا ہو، کسی سے ڈاکہ ڈال کے دھکے سے چھین کے لیا ہو، کسی کی وراثت پر قبضہ کیا ہوا ہو، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہو، اللہ اکبر، دو نمبریاں کر کر کے، کم تول کے، اس طرح کے معاملات کر کے، دوسروں پر ظلم زیادتیاں کر کے جو اپنا مال کمایا ہوا ہو، کسی مال بنایا ہوا ہو، اس کا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ یہ وہ گناہ ہے قرض لیتے وقت رضامندی سے لیا تھا، لیکن نہیں دیا، ہڑپ کر گیا، وہ رضامندی سے لیا ہوا پیسہ بھی کل قیامت والے دن اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، کیا بات سمجھ آئی؟ نیک بننے کے لیے صرف نیکی کے کام کافی نہیں ہے، نیک بننے کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، بالخصوص حقوق العباد کے معاملات، بہن بھائیوں کے مسئلے، والدین اولاد کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات، رشتہ داروں کے معاملات، لوگوں کے ساتھ معاملات۔ ہمارے گناہوں کا ایک بہت بڑا حصہ وہ حقوق العباد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنے لوگ حرام کھانے والے، دو نمبریاں کرنے والے، کم تولنے والے، کم ماپنے والے، ملاوٹ کرنے والے، یہ سب کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہی ہے۔ آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ کسی کو پریشان کر رہے ہیں، اپنے عمل کے ساتھ کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے کر آپ حج بھی کریں، آپ کے حج کے ساتھ وہ تکلیف والا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ حل کب ہوگا؟ جب جا کر اس سے معافی مانگیں گے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ مظلمۃ، جس بندے نے کسی بھی قسم کا کسی دوسرے پر کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ کیا ہو، چاہے اس کا تعلق اس کے مال کے ساتھ ہو، اس کی بےزتی کرنے کے ساتھ ہو، کسی بھی معاملے کے ساتھ کسی نے کسی بندے پر کوئی زیادتی کی ہے، اس سے معافی مانگ لے، اپنا مسئلہ حل کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب درم و دینار کے ساتھ معاملہ حل نہیں ہوگا، وہاں پر نیکیوں کے ساتھ معاملہ حل ہوگا، وہاں پر نیکیاں تقسیم ہوگی۔ اگر بندے کے پاس نیکی ہوگی تو ٹھیک ہے، نیکی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر لاد دے گا۔ اور میں اس دن کے آنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لو، معافی تلافی والا معاملہ کر لو، مسئلے حل کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ بعض لوگ وہ ذرا، ایک تو میں نے بیان کیا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنی ظلم زیادتیوں کی وجہ سے نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم میں چلا جائیں گے، جیسے کہ شروع میں حدیث بیان کی۔ پوچھا مفلس کون ہے؟ کہا جس کے پاس روپے پیسہ نہیں۔ کہا میری امت کا وہ ہے جو روپے پیسے والی بات نہیں، جس کے پاس نیکیاں تھیں لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں لوگوں میں بٹ گئیں، تقسیم ہو گئیں، اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ ایک بندہ وہ ہوگا جو ظلم زیادتی کرنے والا، ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے اس کے ظلم زیادتیاں زیادہ تھیں، نیکیاں کم تھیں، جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ جنت میں جائے گا، یہ بھی سمجھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر کوئی بندہ جس کے متعلق فیصلہ ہو گیا، پیارے نبی فرماتے ہیں جس بندے کے متعلق فیصلہ ہو گیا کہ اس نے جنت میں جانا ہے، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بھی مل گیا، فیصلہ ہو گیا کہ جنتی ہیں، جنت میں جانے والے ہوں گے، پل صراط پہ روک لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، جنت میں جا سکتے ہو، لیکن آپ نے فلاں پر زیادتی کی تھی، فلاں پر ظلم کیا تھا، فلاں کے ساتھ بد زبانی کی تھی، بد کلامی کی تھی، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کو مارا تھا،
فلاں کا یہ نقصان کیا تھا، وہ حساب تو پورا کرو پہلے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی بات ہے جو جنت میں جا سکتے ہیں، جن کے متعلق فرمایا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پل صراط پہ روک لے گا۔ جب تک ان کا وہ والا مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر ظلم زیادتی زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، جہنم میں جائے گا۔ اگر ظلم زیادتیاں تھوڑی ہیں، نیکیاں زیادہ ہے، جنت میں تو چلا جائے گا، لیکن ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان نیکیوں، ان گناہوں کی تلافی وہاں پر کرنی پڑے گی، ان کا حساب وہاں پر اس کو بھی دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا بینکم۔ لوگوں، میں نے اپنی جان پر، اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے کہ میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو تمہارے اندر بھی حرام رکھا ہے۔ ظلم اللہ بھی نہیں کرتا، اور اس کی اجازت اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی نہیں دیتا، انسانوں کو بھی نہیں دیتا کہ وہ بھی کسی پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی کرے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اس کو تمہارے اندر بھی حرام رکھا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرو، ظلم نہیں کرو۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے بہت سارے معاملات سدھر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے معاملات، والدین اولاد کے معاملات، بہن بھائیوں کے مسئلے، معاشرے میں ظلم زیادتیاں، حرام کھانا، دو نمبریاں کرنا، رشوت، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، اگر یہ بات سمجھ آ جائے یہ معاملات سدھر سکتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کا مقصد یہی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، رات کا قیام بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن بہت سارے معاملات ان کے ایسے ہوں گے کہ وہ سالہ سال سے وہ اسی طرح لٹکے ہوئے۔ کوئی اپنے سکے بھائی کو سالہ سال سے اس نے کبھی اس سے بات ہی نہیں کی، اپنے بھائی کو نہیں بلاتا۔ کوئی بدبخت ایسا ہے اپنے باپ سے کلام نہیں کرتا۔ کوئی کسی کی زمین پر، کسی کے گھر پر قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی زبان سے اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، دوست، احباب، دوسرے مسلمان محفوظ ہی نہیں ہیں۔ دوسروں پر ظلم زیادتیاں وہ اسی طرح ہیں۔ عبادت گزار بننے کے لیے بنیادی بات جو پیارے نبی نے فرمائی، جو شروع میں حدیث پڑھی میں نے، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ عبادت گزار بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، صرف نیکیاں کرنا کافی نہیں، محارم سے، ظلم سے، زیادتی سے، دو نمبری سے، دوسروں کے اوپر زیادتی کرنے سے، اس طرح کے معاملات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اس سے نہیں بچاؤ گے، صحیح معنوں میں عبادت گزار نہیں بن پاؤ گے۔ اس سے نہیں بچو گے، تمہاری نیکیاں ان گناہوں کا کفارہ بننے والی نہیں ہے، ان کا آپ کو جواب دہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ان کا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا اتنی دیر تک جنتیوں کو بھی اللہ جنت میں داخلے سے روک لے گا۔ حتیٰ حذبوا، جب تک ان کی اس معاملے میں کانٹ چھانٹ نہیں ہوگی، ان کو صاف ستھرا نہیں کیا جائے گا، اتنی دیر تک ان کو بھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ نہ ہو۔ حقوق العباد کے معاملات میں خصوصی طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے معاملات پر نظر ثانی کرتے ہوئے اگر ہماری طرف سے کسی کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ ہے، کسی نے زبان کے ساتھ کسی کو تنگی پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اپنے عمل سے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کی بےزتی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی بھی قسم کی دوسرے اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی والا، رشتہ دار پر، بھائی پر، اولاد پر، والدین پر، بیوی پر، خاوند پر، کسی طرح کا، وہ اپنا معاملہ دنیا میں صاف کر لے۔ یہ پیارے نبی کا فرمانا، فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ،
آج مہلت ہے، اپنا معاملہ صاف کر لو، دوسرے سے معافی تلافی والا معاملہ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ یہ مہلت ختم ہو جائے پھر معافی ملنے سے نہیں ملے گی۔ وہاں پر یہ نہیں ہوگا جی معاف کر دو، نہیں، وہاں پر ہر بندے کو نیکی کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا سکا بھائی بھی ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا والد ہے، آپ کا بیٹا ہے، کسی عورت کا شوہر ہے، کسی مرد کی بیوی ہے، وہاں پر ہر بندے کو نیکی کی ضرورت ہوگی، وہ نیکیاں لے جائے گا آپ کی۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔